ممبرس میں شیخ سلیم رضا صاحب، محمد رئیس صاحب، سچن چودھری صاحب، للت کمار صاحب، عاطف لطیف صاحب اور نکل ملک صاحب. آپ تمام منتخب عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں. صدر ملک اتحاد المسلمین کی توثیق کے بعد جو منتخب عہدیدار ہیں انہیں آئی ڈی کارڈ دیے جائیں گے اور یہ ابتدائی مجلس کا ایک توثیق نامہ جس پہ صدر محترم کی دستخط رہیں گی وہ آپ کے حوالے کیا جائے گا. جتنے وارڈ میں ابتدائی مجالس کی تشکیل عمل میں آئی ہے ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں توثیق نامے ہیں دستخط ہوگی انشاءاللہ. وہ کل جو ہے آپ کو انشاءاللہ جو ہے ٹیلی فون کی جناب ایم اے حکیم صاحب، صدر مجلسی کارکن حیدرآباد، جناب مرسلین صاحب، عمر فاروق صاحب، آصف صاحب، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ وارڈ نمبر 87 رام نگر حلقہ اسمبلی بلی ماران میں ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کی تشکیل عمل میں لائی جائے اور نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر دہلی میں وارڈ کی سطح پر ابتدائی مجالس اتحاد المسلمین کی تشکیل کا کام جاری ہے اور صدر محترم نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہر وارڈ میں ایک ابتدائی مجلس کی تشکیل عمل میں لائی جائے. اور صدر محترم نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دہلی کے اندر بنیادی سطح سے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے اور ہر وارڈ میں ابتدائی مجلس کی تشکیل سے جہاں دہلی کے اندر مجلس کو استحکام پہنچانے میں مدد ملے گی، مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر وارڈ میں ہماری ابتدائی مجلس قائم رہے. اور کسی بھی تنظیم کا کام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا جو ہے ایک مضبوط کیڈر نہ ہو. اس لیے مجلس اتحاد المسلمین دہلی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک مضبوط کیڈر فراہم کرنا چاہتی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ دہلی کے مختلف وارڈ کے جو مسائل رہتے ہیں یا دہلی کے جو بھی مسائل رہیں گے ملت اسلامیہ کے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت ہے دہلی کے اندر. اگر ہم وارڈ کی سطح پر ابتدائی مجلس بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے میں ہم 20 وارڈ کو کور کر رہے ہیں اور مزید حلقہ جات اسمبلی میں مجلس کی رکنیت شادی ہوگی اور وہاں پر بھی مجھے ابتدائی مجالس کی تشکیل کا کام ہوگا. اور ہم نے یہ ٹارگیٹ رکھا ہے کہ دہلی میں 50 وارڈوں کے اوپر ابتدائی مجالس کی تشکیل عمل میں لائی جائے. اگر 50 وارڈوں میں ابتدائی مجالس کی تشکیل ہوگی تو ہر وارڈ میں مجلس کو جو ذمہ دار رہیں گے صدر معتمد، شریک معتمد، خادم، اراکین عاملہ 11 کہیں 13 کہیں 15 اس طریقے سے 50 وارڈوں میں کام مکمل ہو گئے تو 500 سے زیادہ ہمارے جو ہے ذمہ دار لوگ رہیں گے دہلی کے اندر. یہ 500 لوگ اگر کسی بھی محکموں میں یا حکومت سے اپنے وارڈ کے مسائل یا دہلی کے کوئی اہم مسائل ہیں اس کے تعلق سے کسی بھی محکموں میں نمائندگی کریں گے تو حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ کو ہماری بات پر سننے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا. کیونکہ انفرادی طور پر ہم اگر کوئی مسئلے کو کسی کے پاس لے گئے تو اس کی جو ہے یکسوئی ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم ایک منظم طریقے سے ایک جماعت کے بینر تلے اور جماعت کے کیڈر کے ساتھ ایک طاقت کے ساتھ ہم اگر اپنے مسئلے کو حکومت کے سامنے پیش کریں گے تو حکومت کو اور ڈپارٹمنٹ کو مجبور ہونا پڑے گا ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور مجلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ آپ کے مسائل آپ اپنی طاقت کے ذریعے حل کروائیں. اس کے لیے ضرورت پڑنے پر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. یقیناً کوئی بڑا مسئلہ رہا اگر دہلی کے مسلمانوں کا یا دلت طبقے کا بیکورڈ کلاس طبقے کا یقیناً نقیب ملت پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور ضرورت پڑنے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے درمیان میں رہیں گے. اور آج ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اور ان حالات کے اندر الحمدللہ آج
ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے لوگ دارالسلام آ رہے ہیں حیدرآباد نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب سے حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب سے ملاقات کر کے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان ریاستوں میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کی شاخوں کو قائم کیا جائے. اور آج ہندوستان کے مسلمان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت ہے اور ہندوستان کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کی طرف نگاہ لگائے بیٹھا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں پھیلے. اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ سے میں آپ کو واقف کرواتا ہوں، کیونکہ نوجوان مجلس کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا جو دوبارہ احیا عمل میں آیا، ایسے حالات تھے حیدرآباد دکن کے اندر جس میں مراٹھواڑہ اور کرناٹک کے علاقے بھی شامل تھے. تو پولیس ایکشن کے نام پر وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اتنا ظلم کیا گیا کہ لوگ ڈر و خوف کے مارے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں، سر پر ٹوپی پہننے کے لیے گھبرا رہے. پولیس ایکشن کے نام پر مرکزی حکومت کی جو انکوائری کمیٹی قائم کی گئی تھی اس نے رپورٹ دی کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا حیدرآباد دکن کی سرزمین پر جو ہے قتل کیا گیا. تو اندازہ لگائیے کیا حالات ہوں گے وہاں پر. لیکن ایسے ڈر اور خوف کے ماحول میں فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کی شخصیت تھی جنہوں نے آواز دی کہ اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تم ایک پلیٹ فارم کے اطراف جمع ہو جاؤ. رفتہ رفتہ لوگ مجلس کے اطراف جمع ہوتے گئے اور آج مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو آپ کے سامنے ہیں وہ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اور فخر ملت کو اس جدوجہد کے دوران مصیبتوں کا اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت کی حکومت اور پولیس نے فخر ملت کو 11 مہینے تک جیل میں بند کر دیا اور حکومت پولیس یہ سمجھ رہی تھی کہ فخر ملت کو جیل میں بند کر کے ان کے عزائم کو کمزور کیا جا سکتا ہے یا مجلس کے سفر کو روکا جا سکتا ہے. لیکن فخر ملت نے 11 مہینے تک جیل میں بند رہنے کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے نہ صرف اپنی جدوجہد کو جاری رکھا بلکہ اپنی جدوجہد میں تیزی پیدا کی. اور فخر ملت کے انتقال کے بعد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو سنبھالا. سالار ملت علیہ الرحمہ نے اپنی جوانی سے لے کے آخری وقت تک ملت اسلامیہ کی جو خدمت کی، ملت اسلامیہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. سالار ملت نے مرکز سیاسی کا نعرہ دیا مسلمانوں کے لیے. فخر ملت اور سالار ملت نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مرکز سیاسی کا نعرہ آج سے 50 سال قبل دیا. اور آج الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان اس بات کو متفق ہے کہ ہاں مسلمانوں کے لیے ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے. اور اس لیے مجلس اتحاد المسلمین وہ ہندوستان کا مسلمان ایک امید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت، اس جماعت کے قائدین ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں گے. اور یقیناً ہندوستان کے مسلمانوں کی امیدوں پر ہمارے قائدین پورے اتر رہے ہیں. آپ حضرات اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں، بلکہ فرقہ پرست طاقتوں کا پارلیمنٹ کے اندر بے باکی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. تو آج الحمدللہ اسد الدین اویسی صاحب نہ صرف پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتے ہیں بلکہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب پولیس کا ظلم ہوتا ہے تو نقیب ملت ہندوستان کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاتی ہے. تشکیل عمل میں آ رہی ہے. میں اپنے مقصد کی جانب آتا ہوں کہ آپ کو اپنے وارڈ میں ابتدائی مجلس کی تشکیل عمل میں لانا ہے. تو دستور مجلس اتحاد المسلمین کے تحت آپ کو آپ کے وارڈ کی ابتدائی مجلس کی صدارت کے لیے
किसी मौजूद शख्सियत का नाम पेश करना है जो आपके वार्ड के मसाइल की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करके उसकी वसूली करवा सके, आपस में इत्तेहाद इत्तफाक को बरकरार रखें और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपनी पूरी तवानाइयों को सर्फ करें। और जो भी मुंतखब सदर होंगे उन्हें इस बात का इख्तियार है आप तमाम के मशवरे से अपना मोतमद शरीक मोतमद खाजिन और अरकान इब्तिदाई मजलिस को नामजद करें। तो वार्ड नंबर 87 रामनगर हल्के असेंबली बल्ली मारान इब्तिदाई मजलिस की सदारत के लिए आप जिस किसी को मौजूद समझते हैं नाम पेश कीजिए। बस तस्लीम साहब ने जनाब उमर फारूक साहब का नाम इब्तिदाई मजलिस वार्ड नंबर 87 की सदारत के लिए पेश किया। सब लोग मुत्तफिक हैं उमर फारूक साहब से? चलिए मोहतमद सेक्रेटरी साहब का नाम हजरात अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 87 हल्के असेंबली बल्ली मारान में इब्तिदाई मजलिस की तश्कील अमल में आ चुकी है। जनाब उमर फारूक साहब सदर, शबरार अहमद साहब मोतमद, जुनैद नूर साहब शरीक मोतमद, अयाज अहमद साहब शरीक मोतमद, जावेद मुनीर साहब शरीक मोतमद, मोहम्मद अबरार साहब खाजिन और अरकान आमिला में अब्दुल माजिद साहब, मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद अनीस उर्फ शुआइब साहब, मोहम्मद दानिश साहब, मोहम्मद साजिद साहब, वसीम अंसारी साहब, मोहम्मद गुफरान साहब, मोहम्मद इरफान साहब और अहलुल्लाह साहब। आप तमाम मुंतखब अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात अपने वार्ड के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल करवाने के लिए पूरी दिलचस्पी लेंगे। मतलब खड़े रहेंगे। शुक्रिया अदा करिए आप ठहर के। जी शुक्रिया। थोड़ा बोल और इंशाल्लाह अब काम थोड़ा जम के करेंगे, पूरे वार्ड पे कब्जा इमाम का इंशाल्लाह। कल से तेजी से काम करते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करेंगे। औरतों को भी एक टीम बनाते हैं जो डोर टू डोर हमारी फैमिलियों से मिले और काम बहुत तेजी से करेंगे इंशाल्लाह।